اصحاب کہف یعنی کہ غار والے، اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان غار والی ہستیوں کا ذکر فرمایا۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ کہف کہتے ہیں، اور ان غار والی ہستیوں کو جو اصحاب کہف کہہ کر یاد کیا گیا، اس کا واقعہ یوں ذکر فرمایا گیا ہے کہ سورہ مبارکہ میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے تو عیسائیوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور اس قدر خراب ہو گئی کہ وہ بہت زیادہ بت پرستی کرنے لگے، اور بت پرستی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی مجبور کرتے تھے کہ وہ بھی بت پرستی کریں، وہ بھی بتوں کو اپنا معبود سمجھے، ان کی عبادت کریں، ان کی پوجا کریں۔ اسی کے ساتھ ہی ایک بادشاہ دقیانوس ان پر مسلط ہوا، اور وہ بھی اتنا سخت بت پرست کہ جو بت پرستی سے انکار کرتا تھا یہ بادشاہ دقیانوس اسے قتل کر دیتا تھا۔ اب اس بادشاہ کے بہت سارے معززین تھے جو اس کی بارگاہ میں اس کا قرب رکھتے تھے، اس کے دربار میں عزت رکھتے تھے، لہذا جو اصحاب کہف کی ہستیاں ہیں یہ لوگ بھی بادشاہ دقیانوس کے معززین میں شامل تھے، ان کے دربار میں رہا کرتے تھے۔ اب یہ بادشاہ تو بت پرستی کرنے والا اور بت پرستی نہ کرنے والے کو قتل کرنے والا تھا، لہذا ان ہستیوں نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، اور اس کے اس فعل سے کہ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، لہذا اس کا ظلم و ستم دیکھ بھی رہے تھے کہ یہ بت پرستی نہ کرنے والوں کو قتل بھی کر رہا ہے، تو لہذا ان لوگوں نے یہ عہد کیا کہ جناب ہم اس کے دربار کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لہذا ان تمام لوگوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی، اور اس غار کے اندر جا کر سو گئے۔ اب چونکہ بادشاہ کے دربار میں عزت والی ہستیاں تھیں، بادشاہ کے قریب رہتے تھے، بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ میرے پاس نہیں ہے، یہ کہاں چلے گئے، تو بادشاہ نے جب ان کی تلاش شروع کی تو پتا چلا کہ جناب کہ ایک غار میں سوئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ کو غصہ آیا، اور بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ جناب ان کی غار کے کونے پر، ان کی غار کے منہ پر ایک مضبوط قسم کی دیوار کھڑی کر دی جائے تاکہ اسی غار کے اندر یہ مر جائیں، اور یہ غار ہی ان کی قبر بن جائے۔ لہذا بادشاہ نے جس شخص کو غار کے کنارے پر دیوار کھینچنے کا حکم دیا، دیوار بنانے کا حکم دیا، تو وہ بھی صاحب ایمان شخص تھا۔ اس نے یہ کام کیا کہ جب اس نے دیوار کو کھڑا کیا، جب اس نے دیوار بنائی، تو اس نے ساتھ ہی ایک تختی پر یہ سارا واقعہ درج فرما دیا کہ اس وجہ سے اس طرح بادشاہ کے ظلم و ستم سے باز رہ کر انہوں نے ایک غار میں پناہ لی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو سجدہ کرنا چاہتے تھے۔ ان لوگوں کی تعداد اور ان کے نام ایک تختی پر لکھ کر غار کے اندر وہیں پر چھوڑ دیا، تاکہ کل کو کبھی اگر غار کا منہ کھلتا ہے اور ان ہستیوں کو کوئی دیکھتا ہے تو ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ لہذا اس اعتبار سے غار کے کنارے پر دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے۔ کچھ صدیوں کے بعد ایک بادشاہ پیدا ہوتا ہے، ایک بادشاہ بنتا ہے جو کہ مسلمان ہوتا ہے، صاحب ایمان ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہوتا ہے، ان کا کلمہ وہ ہوتا ہے، تو اس کے دور میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ
ایسا معاملہ دکھا دے کہ میں ان لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر قدرت رکھتا ہے اور قیامت بھی قائم ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، اور کس شان کے ساتھ قبول فرمایا وہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک کے نور سے مالا مال فرمائے۔